مقدمہ نہیں بن سکتا میاں صاحب پر, اور یہ کہ وہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے ایک ٹیلی فون کال کی گئی, جیسے وہ خبر آئی تھی کہ ایک ٹیلی فون کال ایس اے پی ایم کو کی گئی, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر یا اعظم خان صاحب کو کی گئی تھی. میاں جمیل لطیف صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, پاکستان کے لیے لڑیں گے. میاں صاحب نے بھی کہا کہ جناب میڈیا بھی کو 2-3 مہینے کا جیل جانا ہے تو چلے جاؤ. لگتا ہے کہ اگر واقعی انقلاب ہی ہے اور اس ملک کو بدلنا ہی ہے تو لندن بیٹھ کے اس طرح کا بیان آپ کو لگتا ہے کہ دینا چاہیے؟ ہی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان. کاشف عباسی صاحب, ہزار آپ اختلاف مجھ سے کر سکتے ہیں, میرے کسی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں جو آج بات کہنے لگا ہوں نا, خدا کے لیے اس کو یہ نہ دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں, بات ہو کیا رہی ہے یہ دیکھیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ احتساب کے نام پہ کوئی پرانا سیاسی ایجنڈا جو تھا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے, جو ادھورا تھا. وہ کون سا ایجنڈا تھا سر, اور کس کا تھا؟ جو ماضی میں بھی کرپشن, اور آپ نے دیکھا سینسی سور وردی سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو کرپٹ کہنا, غدار کہنا. یہ تو بڑی نہیں ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا میاں صاحب کو راستے سے ہٹانے کا ہے, مطلب سیاست سے ہٹانے کا ایجنڈا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور یہ کس کا ایجنڈا سر؟ نہیں, میری عرض سن لیں, صرف نواز شریف نہیں, ہر وہ شخص جو عوام کا ایک پاپولر نمائندہ ہو, ایک پاپولر جماعت کا ہیڈ ہو, ہر وہ شخص جو آئین قانون کی بالادستی کی بات کرے, جب کرے, اس وقت اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بات بار بار کرتا ہوں, آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے آپ کے سپیکر صاحب جو ہیں, آج کی پنجاب اسمبلی کے سپیکر, انہوں نے کیا کہا شاہ زیب کے انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ مجھے شکایت تھی, میں نے اس وقت کے جنرل چیف آرمی سٹاف سے شکایت کی کہ مجھے میری جماعت کو توڑا جا رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک اور جنرل صاحب کے پاس بھیج دیا, میں نے وہاں جا کے پروف کیا, اور میں نے کہا کہ میری جماعت کو توڑ کر نئی جماعت بنائی جا رہی ہے. کیا میں یہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں یہ بات آپ کو اپنے پاس سے کہتا تو شاید میں آج تک گرفتار ہو چکا ہوتا, مگر پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے کہا ہے تو کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ یہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر جھوٹ بول رہے ہیں, کسی نے اس کی وضاحت دی. اور اسی طرح میں یہ بات, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ یہ فوج کا ایجنڈا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاپولر لیڈرشپ کو یہاں سے ختم کیا جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کاشف عباسی, میں کوئی بات نہیں کہتا. آپ کہہ تو یہی رہے. یار میری بات سن لیں نا, پاکستان کے اندر آج عام بندہ, کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے, آپ بھی ان میں شامل ہیں, کوئی بھلے آپ بات کریں نہ کریں, سب بندے یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں آپ سے دیکھیں, یہ بات, میری بات سن لیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. اس بات پہ کہ ہمارا سیاسی نظام کے اندر مداخلت ہے, کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو اس میں تو مجھے, ہم تو پچھلے 15 سال سے یا 18 سال سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ سیاسی نظام سیاسی ہونا چاہیے, آرگینک ہونا چاہیے, اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. پر پرابلم یہاں وہاں آتی ہے سر, جہاں آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں, جہاں پہ انٹرفیرنس آتی ہے, آپ اس وقت کچھ نہیں کرتے. جس وقت ڈان لیکس ہوتا ہے, ہم جیسے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, آپ جیسی پرائم منسٹر ہاؤس کہتا ہے کہ جناب یہ سیکیورٹی بریچ ہے. یہی ظہیر الاسلام کے بارے میں بیان آپ کا وزیر دیتا ہے, آپ اس کو باہر دورے سے واپس بلا کے اسے استعفے لیتے ہیں. آپ طارق فاطمی سے, سو مسئلہ یہ نہیں ہے, ہم آپ سے آج بھی اگری کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ مداخلت ہے, لیکن جس وقت حکومت میں اختیار ہوتا ہے اس وقت آپ کچھ نہیں کرتے. جان کی مان پاؤں تو کاشف عباسی کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں. حکم میں آپ کی, کیونکہ یہ بڑا حساس ایشو ہے, بات مکمل کر لوں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. سر جلدی کریں, میں نے باتوں کو وقت دینا. جی حکم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس طرف 70 سال سے ہم جا رہے ہیں, نواز شریف نے اپنے بیانیے میں, اپنی گفتگو میں, اپنی تقریر میں جو کچھ کہا ہے, کیا آئین قانون سے ہٹتا ہے؟ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ ٹاپکس کا حکومتوں میں ہوتے ہیں تو آپ ذکر نہیں کرتے. بھائی ہم تو حکومت میں رہتے ہوئے, میں دور کی بات نہیں کرتا, اسی ماضی قریب میں جو حکومت ہم سے گئی ہے, چھینی گئی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی کیا ہم یہ باتیں کرتے نہیں رہے؟ اور اس وقت بھی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ اداروں سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ اداروں سے ٹکراؤ کرتے ہیں, آپ کو کسی کے ساتھ آپ کی بن نہیں آتی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ اگر میں آئین قانون کی بالادستی کی بات اپنی حکومت میں کروں، اپوزیشن میں کروں، ہر دو شکل میں مجھے غدار کہا جاتا ہے. نہیں غداری ہے، میں یہ غداری کے فتووں کے تو انتہائی خلاف ہوں. ہر شخص کا یہ رائٹ ہے اپنی اسٹیٹ کی، اپنی ریاست کی، اپنے ملک کی بہتری کی بات کرنا. کہ آپ غداروں کے، غداری کے فتوے دینے والوں کے خلاف ہیں، مگر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض میں کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں غداری کے تغمے ہمیں اپنے سینوں پہ سجا رہے ہیں. ہم معافی چاہتا ہوں، سارے نے سجائے نے کسی نہ کسی ٹائم پہ جیلا گل کرتا ہو جائے. سر ایک سے میں جواب لے لوں نا. میاں صاحب جواب بہت لمبا ہو گیا، ایک سے رک جائیں، فیصل باڈا صاحب سے جواب دیں. آئین اور قانون کی جو بات کرنے والے ہیں ان کو ریاست راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ راستے سے ہٹانے کی. پہلے تو کاشف صاحب آپ نے کہا کہ وہ مجرم مفرور کی بیٹی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے لندن میں کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف، اور اسحاق ڈار بھی جو مفرور ہیں وہ بھی وہیں لندن میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور دونوں جو بچے ہیں حسن حسین وہ بھی وہاں سے انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے لندن میں، اور جو عمران ہے، علی عمران ہے جو داماد ہے شہباز، وہ سارے کے سارے جو ہیں انقلابی جو ہیں وہ لندن میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم کھڑے ہیں تم کھڑے ہو، ڈنڈے تم کھاؤ. ہم جب جیت جائیں گے نا، یا کوئی پچھلی بار کی طرح مکا ہو جائے گا تو ہم پھر سے آ جائیں گے، ورنہ نہیں آئے تو پھر کوشش کریں گے پھر باندھ کے مشرف کی طرف واپس جہاز میں بھیج دینا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو آئین و قانون کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ آئین و قانون کی بات کرنے کا طریقہ، آپ نے کہا آپ غداری کے خلاف ہیں، آپ نے بھی کہا بالکل بہت سی بات کی آپ نے، لیکن کیا آپ اس کے خلاف نہیں کہ جو ملک سے بھیک مانگ کے اپنی زندگی کی جائیں اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی عدلیہ اور اپنی فوج کو بدنام کریں، اس کے بھی تو آپ خلاف ہیں؟ کون سا پاکستانی ہے مخلص؟ واپس آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آنا بھی چاہیے. اور کون سا پاکستانی ہے لوگوں میں اچھا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے سر. دیکھیں میرے کاشف صاحب پچھلی بار بھی تھوڑا سا ریزرویشن تھی، اور میرے آپ سے بھی ریزرویشن ہے کہ ابھی آپ لیڈر کی بات نہ کریں، ابھی آپ کہیں مجرم مفرور نواز شریف، کیونکہ ابھی عدالت نے کہا ہے. تو اگر عدالت نے کہا ہے تو آپ کسی کو اس دائرے کار میں نہیں لا سکتے کہ ایک پرائم منسٹر کی اس کو عزت دے دیں. ایک آپ نے کہا غداری بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. تو کیا آپ کے حساب سے کوئی پاکستانی بھیک مانگ کے، جھوٹ کر کے، ڈرامہ کر کے یہاں سے ملک سے جائے اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی فوج اور عدلیہ کے بارے میں برے الفاظ کرے، تو یہ بھی کوئی پاکستانی کو شوبہ نہیں دیتا؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ، نمبر دو نہیں بالکل ٹھیک ہے. نمبر دو یہ، آپ بیانیہ تو دشمن کا ہی کر رہے ہیں نا، دشمن آپ کھوکھلا کیسے کرے گا؟ یہی دو باتیں کر کے کرے گا نا. آپ نے بھی مجھ سے عدالت کا سوال کیا تھا، میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں عدالت کے اوپر جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں یاد دلا سکتا ہوں کنونشن سینٹر میں نواز شریف نے اپنے ورکر سے کیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اپنے اداروں کو بیٹھ کے تو میرے اور نواز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر مجھے کھوکھلا کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بیانیہ ہیڈ لائن چلوانی ہے انڈیا کے اندر، تو میں پھر عدلیہ کو ہی بولوں گا اور میں فوج کو ہی بولوں گا، لیکن مجھے نہیں کرنا. کوئی ان کے فورمز اور پلیٹ فارم ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کون سے قائم کو بچانے نکلے؟ آپ اپنے چوری بچانے نکلے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئے، آپ کہتے ہیں واپس نہیں آئیں گے. آپ سے کہہ رہے حساب دو، آپ کہہ رہے ہیں میں حساب نہیں دوں گا. آپ کی نکلنے پاپڑ والے، اور اس ہفتے جو چیزیں نکلنے والی ہے اس کے بعد کیا نکلنے والا ہے؟ آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا. ٹھیک ہے، میں نے ٹویٹ پہ آج بتایا.